دوستو شیر ویسے تو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی سرکس یا چڑیا گھر میں جائیں تو تبھی آپ شیر کو دیکھ سکیں گے۔ ویسے تو سارے چڑیا گھر والے اپنے تمام جانوروں کی صحت اور آرام کا مکمل خیال کرتے ہیں، لیکن سارے چڑیا گھر والے ایسا نہیں کرتے، اور خاص طور پہ سرکس کے اندر کام کرنے والے جانوروں کا تو کوئی بھی اتنا خاص خیال نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے وہاں موجود شیر نہ صرف انسانوں کی مار کی وجہ سے سرکس میں پرفارم کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، بلکہ ان کی صحت کی حالت بھی ایسی ہوگی کہ بعض شیروں کو سکن انفیکشن کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو چلیے ایسے ہی ایک پہاڑی شیر کی کہانی آج آپ کو سناتے ہیں، جس کو سرکس میں سے رحم دل انسانوں نے جب ریسکیو کیا تو اس کی حالت دیکھ کر لوگوں کے آنسو نکل آئے تھے، اور جب اس کی زنجیریں کھولی گئیں تو اس نے ایسا کیا ریاکشن دیا کہ سارے دیکھنے والے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور ہمارے چینل ٹاپک سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو 2011 میں پیرو کے اندر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ کوئی بھی جانور سرکس کے اندر پرفارم نہیں کرے گا، کیونکہ سرکس کے اندر پرفارم کرنے والے جانوروں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک اینیمل ڈیفنس انٹرنیشنل والے جگہ جگہ موجود انلیگل سرکس والوں کو پکڑ کر مجبور اور لاچار جانوروں کو آزادی دلواتے ہیں۔ دوستو اسی طرح جس سرکس سے اس شیر کو آزاد کیا گیا اس کے بارے میں اینیمل ڈیفنس والوں کو اطلاع ملی کہ وہاں پہ ایک پہاڑی شیر بہت ہی بری حالت میں موجود ہے، اور سرکس والے 4 پیسے کمانے کے لیے اور لوگوں کو انٹرٹین کروانے کے لیے اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جب اینیمل ڈیفنس انٹرنیشنل والے اس شیر تک پہنچے تو پہلے تو اس سرکس کے مالکوں نے ان کو شیر تک پہنچنے ہی نہ دیا، پھر 8 گھنٹے کی مسلسل بحث کے بعد آخر کار مالکوں نے ان کو شیر تک جانے کی اجازت دے دی، لیکن شاید اس شیر کی آزادی ابھی بہت دور تھی۔ دوستو اس شیر کو کچھ اس حالت میں پایا گیا تھا کہ اس کی گردن اور ٹانگیں موٹی موٹی زنجیروں میں باندھی گئی تھیں، اور یہ ایک ٹرک میں سرکس کی چیزوں کے ساتھ ہی بندھا ہوا تھا۔ یہی اس کا گھر بن چکا تھا، اور جنگل کے اس بادشاہ کی عمر کا زیادہ تر حصہ اسی ٹرک میں پچھلی سائیڈ میں بیٹھے بیٹھے ہی گزر گیا تھا۔ اینیمل ڈیفنس انٹرنیشنل کے صدر جین کریمر کا کہنا ہے کہ اس پہاڑی شیر کو دیکھ کر ہم سب کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ انسانوں کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرنے والا یہ جنگل کا بادشاہ بہت ہی بری حالت میں ہوتا ہے، اور 20 سالوں سے اس کو ایسے پک اپ ٹرک میں لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا۔ دوستو اس شیر کا وزن بھی باقی شیروں سے کم ہوتا ہے، اور جیسے باقی شیروں کی گردن پہ بال ہوتے ہیں ویسے اس کی گردن پہ بال بھی بہت تھوڑے تھے۔ اس شیر کا وزن تھوڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سکن پہ جگہ جگہ انفیکشن کے نشانات بھی تھے۔ اس کے بعد جین کریمر نے کہا کہ اس شیر کو اس حالت میں دیکھنا ان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریشان کر دینے والا سین تھا، حتیٰ کہ یہ شیر ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے یہ زندہ ہی نہیں ہے۔ دوستو 8 گھنٹے کے طویل مذاکرات کے بعد آخر کار ریسکیو والوں کو اس کے پاس جانے کی اجازت مل گئی۔ ریسکیو والوں کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ اینیمل ایکسپرٹ ہیں اس لیے وہ جانوروں کے رویے کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اس شیر کی زنجیریں کاٹ رہے تھے تو یہ شیر بجائے خوش ہونے کے اتنا زیادہ نروس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ اس شیر کے نروس ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس شیر کو بچپن سے ہی ایک مداری سے دوسرے مداری کی ملکیت میں شفٹ کیا جاتا رہا تھا، اور سرکس میں پرفارم کرنے کے لیے ان کو کافی زیادہ مارا پیٹا جاتا تھا، تاکہ یہ ڈنڈے کو دیکھ کر لوگوں کی تفریح کے لیے بالکل ویسے ہی پرفارم کریں جیسے ان کا ماسٹر ان کو اشارہ کرتا ہے۔ دوستو شیر کی گھبراہٹ کو دیکھ کر سب کو دکھ بھی ہوا اور سب حیران بھی ہو گئے کہ پہاڑوں اور جنگل میں بادشاہی کرنے والا یہ خوبصورت جانور انسانوں کے ظلم کی وجہ سے آج اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اب یہ آزاد ہونے والا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اینیمل ڈیفنس انٹرنیشنل والے اس شیر کو ریسکیو کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے اسے اینیمل ڈیفنس انٹرنیشنل کے پیرو کے اندر فریڈم ریسکیو سینٹر میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پہ نہ صرف اس کے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے ڈاکٹرز کو کام کرنا
करना पड़ा, बल्कि इसके दिमाग को भी एक बार फिर से तंदुरुस्त करने के लिए डॉक्टर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर्स की इसी मेहनत की वजह से शेर की स्किन पे इन्फेक्शन के निशानात भी कम होते चले गए और इसकी ओवरऑल सेहत भी बेहतर होती जा रही है। दोस्तों, इस मजलूम शेर को आखिरकार अमेज़न के जंगलात में एक मखसूस इलाके में छोड़ दिया जाता है, जहां ये शेर अपनी जिंदगी के बाकी सारे दिन इस कुदरती घर में अपनी मर्जी से ही रहते हुए बड़े आराम से गुजारेगा और ये उम्मीद की जाती है कि ये आज के बाद कभी भी हम इंसानों के जुल्म ज्यादती का शिकार नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में ऐसे मजलूम जानवरों के हक में हम लोगों को कैसा किरदार अदा करना चाहिए, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल टॉपिक स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर दें।